کہا تمہیں تو ایک عورت ہاجرہ کی کاپی کرنا ہے, خود عورت سے کہا تمہیں ہاجرہ کو فالو نہیں کرنا. وائے؟ ہاجرہ اتنی عظیم عورت, انبیاء کو کہا کہ انہیں فالو کرنا ہے, انبیاء ہاجرہ کو فالو کر رہے ہیں, عورتوں کو روک دیا گیا. وائے یہی سمجھ جائیں ہماری عورت تو اپنے حجاب اور اسکارف کی امپورٹنس سمجھ میں آ جائے گی. کہا دیکھو انبیاء تک سے میں نے کہا کہ ہاجرہ کو فالو کرو, ہر نبی نے حج کیا, سب نے ہاجرہ کے طریقے سے, عورت کو روک دیا. فار دا اونلی ون ریزن, فار دا سیک آف اونلی ون ریزن. وہ کیا؟ جب ہاجرہ اس راستے سے دوڑ کے گئی تھی, یہاں کوئی نہیں تھا, کوئی ہوتا تو پانی کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا. آدم, نہ آدمزاد, نہ انسان, نہ جانور, نہ پرندے, کوئی نہیں تھا. عورت کے لیے ہر حالت میں حجاب نہیں ہے. کوئی دیکھنے والا ہو تو حجاب کرو, اور اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو حجاب واجب نہیں ہے, سنت بھی نہیں, نماز کے علاوہ. تو ہاجرہ کو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں تھا, اسے جس طرح چلی چلنے دو. لیکن آج اگر ہماری عورت وہاں پہ دوڑے گی, عورت کیسا ہی حجاب کیوں نہ پہنے ہو, عورت کا دوڑنا یہ خود اس کی باڈی کو اس طرح سے ایکسپوز کرتا ہے جو اگینسٹ حجاب بن جاتا ہے. حجاب خالی ایک چادر پہننے کا نام تو نہیں ہے نا. دیکھیے آج کل خود لیسٹر میں بھی مجھے نظر آئے, کیا فل ایمبرائڈری کی برقعے اور ابائیں چل رہی ہیں, یہ تو حجاب تو نہیں ہوا نا. حجاب کی بیسک ایک کنڈیشن ہے کہ چادر یا ابا کے نام پر بے حجابی پروموٹ نہ ہو رہی ہو. کیسے کیسے اسکارف دنیا میں بن گئے, کیسے کیسے ابا اور برقعے بن گئے کہ شاید نارمل حالات میں تو کوئی عورت کو دیکھے بھی نہیں, ایسا حجاب پہنا جاتا ہے کہ اب نہ دیکھنے والا بھی نگاہ اٹھا کے دیکھتا. اور جو میرا ٹاپک شروع ہو جانا چاہیے, ویسٹ میں آپ کی ذمہ داری دجال بن کے نہ رہیں. اس وقت جتنے بھی یہ برانڈڈ نیم کے ڈیزائنر ہیں, یہ تو آپ کے پاس بھی میل آئی ہوگی, خالی ایسی میل نہیں, جو فرینچ اخبارات کی کٹنگ تھی کہ سب سر چوڑ کے بیٹھے کہ اتنی بڑی مارکیٹ مسلمان عورت ہمارے ہاتھ سے کیوں نکل رہی, جو مسلمان عورتیں حجاب کرتے. اب یہ جتنے برانڈڈ چینز ہیں, یہ کپڑا بنانے والے, ڈریس ڈیزائنر, یہ سب اب ہمارے ابا اور برقعے کے اوپر کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. جملہ ان کا یہی ہے کہ اتنی بڑی مارکیٹ ہمارے ہاتھ سے نکلی کیونکہ وہ اپنے ابا اور برقعے کی وجہ سے لباس پہ اتنا توجہ نہیں دیتی. کہ آپ اس ابا اور برقعے کو اتنا اٹریکٹیو بنانا, اس میں برانڈڈ نیم آنے والے. دشمن تو یہ کرے گا ہی, لیکن میں ادھر آج نہیں جا رہا, وہ کل کا ٹاپک ہے. آج کا ٹاپک اختتامی جو مرحلے میں, وہ کیا, وہ صرف ایک بات ہے, وہ یہ ہے کہ عورت چاہے اپنے حجاب ہی میں کیوں نہ ہو, تب بھی اگر وہ دوڑے گی, عورت کا دوڑنا اس کی باڈی کا ایسا ایکسپوجر ہے جو اگینسٹ حجاب ہے. اللہ نے کہا میں سنت ہاجرہ پہ کمپرومائز کر سکتا ہوں, عورت کے حجاب پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. چھوڑ دو سنت ہاجرہ, جو انبیاء سے کہا تمہیں کرنا, ائمہ سے کہا تمہیں کرنا ہے, اولیاء سے کہا تمہیں کرنا ہے, عورتوں سے کہا تمہیں نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں تمہارا حجاب افیکٹڈ ہو رہا ہے. جو حجاب اتنا امپورٹنٹ بن گیا کہ وہ جو گرین کلر کی لائٹ میں دوڑنے کو منع کر دیا تاکہ اس کی بے حجابی نہ ہونے پائے, اتنا امپورٹنٹ وہ حجاب, حج پر جا کے بھی سمجھ میں نہیں آیا. حج سے واپس آ کے بھی دیکھیں گے عورتیں ویسی ہی ہیں, بلکہ کچھ عورتیں تو اور زیادہ ننگی ہو جاتی. سارے گناہ معاف کرا کے آئی ہیں نا. جیسے بائی پاس کی سرجری کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ اب تو اور کھانے وانے کا دل چاہنے لگتا ہے, اس لیے کہ نالی کھل گئی. جب گٹر کی نالی اگر کبھی بند ہوتی ہے, جب کھل جائے تو کیسا پریشر سے پانی آگے جاتا, اب تو مزہ آتا ہے. حج کر کے بھی کچھ لوگوں کی یہی حالت ہوتی ہے جیسے گٹر کی نالی کو آپ نے کھول دیا, اور گناہ کرنا. ہاجرہ, صفا مروہ, گرین کلر, مردوں کے لیے ریکمینڈ دوڑنا, عورت کے لیے ریکمینڈ قطن نہ دوڑو, سلو چلو. یہ بتا رہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں یہ حجاب کتنا اہم ہے. اور دنیا بھر کے اس وقت برانڈڈ نیم والوں کو ہماری عورت کا حجاب جو ستا رہا, وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ دشمن کی نگاہ میں یہ حجاب کتنا خطرناک. اب اسے پرسوں کی مجلس سے ملا لیجئے, یہ میرا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. لیکن زیارت وارثہ, وائی اٹس ناٹ سو افیکٹڈ,
اس کا اتنا افیکٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ زیارت عاشورہ کا اتنا رزلٹ کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ نماز شب سے بینیفٹ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ دعائے ام سلمہ پڑھنے کے باوجود ہمارے گھر میں پرابلم کیوں ہے؟ یہ ساری دعائیں وہ پرابلم دور کرتی ہیں جو اللہ کے ٹرائل کی وجہ سے ہو. یہ دعائیں وہ پرابلم دور نہیں کرتی جو ہماری عورت کی بے حجابی کی وجہ سے ہو, جو ہمارے ینگسٹر کے سانگز اور میوزک کی وجہ سے ہو, جو ہمارے بوڑھوں کے کارڈ کھیلنے کی وجہ سے ہو. بزرگوں کو دیکھا قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں. بھائی اگر کارڈ کھیلنا ہے تو منکر و نکیر سے کھیلنے کی تیاری کرو, اب یہاں کسی کو کیوں انوالو کرتے ہو؟ اور پھر کہتے ہیں کہ کسی دعا کا اثر نہیں. اور بس بالکل میں آخری مرحلے پہ آ گیا مجلس کے. یہی ریزن اور یہی وجہ کہ کربلا کا سب سے امپورٹنٹ میسج ہمارے پاس آ رہا ہے حجاب. سارے میسج کربلا میں, جیسے حج میں میں نے کہا کہ کتنا امپورٹنٹ میسج بنا حجاب. اے عورت, اللہ تجھے حاجرہ کو کاپی کرنے سے روک رہا ہے فار دا سیک آف حجاب, پھر بھی تو حجاب کرنے کو تیار نہیں. تو اتنا آ کے سمجھ لے کہ کربلا میں بھی جب پوچھا گیا مولا سب سے بڑی پریشانی کیا تھی, تو وہ تو سنا نا آپ نے الشام الشام, مگر یہ بھی سن لیجئے, یہ بھی سن لیجئے, کائنات میں سب سے زیادہ صبر کرنے والا میرا چوتھا امام ہے. اللہ اللہ, وہ امتحان دیا جو پروردگار نے مولا علی سے بھی نہیں لیا, آقا حسین سے بھی نہیں لیا. یہ جملہ میں نے ویلڈ ریزن کے ساتھ کہا, ٹائم نہیں ہے بتانے کا. وہ امتحان لیا, لیکن اس پورے امتحان میں سجاد کو رہ رہ کے بس ایک ہی بات تھی. اور جب یہ حجاب کا مسئلہ سجاد کے سامنے آتا, اچھا یہ بتائیے جب حجاب کا مسئلہ سجاد کے سامنے آتا تو سجاد تو خود امام زمانہ ہے نا, انہیں کون یاد آتا؟ امام پھر امام ہوتا ہے. 40 بہت قریب آ چکا, یہ والے مصائب 40 میں بھی پڑھے جاتے ہیں. ریاض القدس کی ایک روایت, اور وہ روایت شروع کا حصہ ذرا سا ایسا لگے گا irrelevant میں ٹاپک سے ہٹ گیا. روایت کا اینڈ وہی ہے جو میرا ٹاپک تھا. ریاض القدس کا جملہ یہ ہے کہ 11 محرم کو یزیدی قافلہ چلا گیا. حسین کی بہنیں اور بیٹیاں قیدی بنا کے لے جائی گئی. میدان کربلا سے جاتے وقت لشکر یزید اپنے سارے لاشیں یا لے کے گیا یا دفن کر گیا. اب جلتی ریتی پہ خالی اولاد حسین کے لاشیں پڑے. بنی اسد کا قبیلہ بہت ڈرا ڈرا اپنے گھروں میں بیٹھا تھا. خدا کبھی آپ کو کربلا عاشورے کے دن لے جائے. آج تک یہ ہوتا ہے, صدام نے بند کرنا چاہا لیکن بند نہ ہو سکا. وہ کیا کہ بنی اسد کے قبیلے نے ایک دوسرے سے کہا, آقا حسین نے ہم سے وعدہ لیا تھا جب لشکر یزید چلا جائے تو لاشیں دفن کر دینا. سارے مرد تیار ہوئے, کدالے اور بیلچے لے کے چلے. عورتوں نے کہا کہاں جا رہے؟ کہا یہ بات. عورتوں نے کہا ارے آقا نے تو ہمیں بھی بلایا تھا, کہا تھا فرات کے کنارے آنا اور ہمارے لاشیں دفن کرنا, ہم بھی چلیں گے. ابا اور برقعے پہن کے ساری عورتیں تیار ہو گئیں. بچوں نے دیکھا آج عجیب دن ہے, سارے والدین جا رہے ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پیرنٹ نے کہا تم گھر بیٹھو, تمہارا کام نہیں ہے, ہم کربلا میں لاشیں دفن کرنے جا رہے ہیں. بچوں نے گھبرا کے کہا آقا نے آخر میں ہمیں بلایا تھا, کہا تھا کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آنا, ہمارے لاشوں پہ خاک ڈال کے جانا, ہم بھی چلیں گے. اب مرد بھی چلے, عورتیں بھی چلے اور مرد بچے بھی چلے. اور آج بھی کربلا میں عاشور کی سے پہر آخری دستہ قبیلہ بنی اسد کا آتا ہے. یہ کفن پہن کے آتے ہیں, اپنے کندھوں پہ کدال اور بیلچے لے کے آتے ہیں, اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں, آقا ابا عبداللہ الحسین, آپ نے ہمارے والدین سے وعدہ لیا تھا, ہم وعدہ پورا کرنے آ رہے ہیں. آج بھی ایک عجیب منظر ہے کربلا میں. لیکن اب یہ قبیلہ وہاں پہنچا, میدان میں پہنچے تو پریشان ہو گئے. پریشان کس بات کے ہوئے کہ یہ تو پتا ہے کہ لاشیں حسینیوں کے ہیں, پہچان نہیں ہو رہی کون سا لاشا کس کا ہے. بھئی کیسے پہچان ہو؟ پہچان یا چہرے سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے. سارے سر کاٹ کے لے جائے گئے, سارے لباس لوٹ لیے گئے. سردار قبیلہ نے کہا آقا ہماری نیت جانتے ہیں, ایسا کرو ایک ہی قبر کھودو گنج شہیدہ, سارے لاشیں اس میں دفن کر دو.
وہ بڑی قبر کھد گئی جو آج بھی آقا حسین کے پائنتی موجود ہے. خدا کربلا لے جائے تو گنج شہیدہ پہ جا کے السلام علیکم یا اولیاء اللہ والی زیارت پڑھیے گا. بڑی قبر کھد گئی. کہا اب لاشیں اٹھاؤ, سب کو ایک ساتھ دفن کر دو. ایک مرتبہ راہ شام سے, شام کے راستے سے ایک آواز آئی, ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو میں آ رہا ہوں. سب نے مڑ کے دیکھا, شام سے ایک اونٹ سوار چلا رہا. یہ قریب آیا لیکن عجیب مسافر تھا, بہت دور سے آ رہا ہے, مگر ایسا مسافر نہیں دیکھا. گلے میں طوق ہے, ہاتھوں میں ہتکڑی ہے, پاؤں میں بیڑی ہے. خالی بچوں کے لیے کہہ دوں, یہ امامت کے معجزے سے آئے تھے. بیڑی کھل گئی, ہتکڑی اور طوق نہیں کھلا. نیچے اترے اونٹ سے, پریشان کیوں؟ سردار نے ہاتھ جوڑ کے کہا یہ مسئلہ ہے, لاشیں نہیں پہچانے جا رہے. تو کہا اچھا میرے ساتھ آؤ, میں بتاتا ہوں. یہ لاشا اٹھاؤ, یہ مسلم ابن اوسجا کا لاشا ہے, یہ ہلال ابن نافع بجلی کا لاشا ہے, یہ بریر حمدانی کا لاشا ہے, یہ غلام حبشی جون کا لاشا ہے, یہ زہیر قین کا لاشا ہے. ایک ایک کا نام بتاتے, لاشا اٹھواتے جاتے. آگے بڑے, ایک لاشا نظر آیا, آنے والا کمر پکڑ کے بیٹھ گیا. سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا نظر نہیں آتا, سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے, یہ حسن کے گل بدن قاسم کا لاشا ہے. ہائے 13 سال کا ننھا شہزادہ, سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے. آگے بڑھے, آنے والا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا. سردار نے گھبرا کے کہا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا نظر نہیں آتا, برچی کا ٹوٹا ہوا پھل اب تک کلیجے میں ہے, یہ حسین کے 18 سالہ شبیہ پیغمبر اکبر کا لاشا ہے. اور آخری لاشا نظر آیا, آنے والے کی نگاہ پڑی, چیخ ماری, ہائے میرا بابا, میں یتیم ہو گیا, ہائے میرا بابا. پانی چھڑکا گیا. آنے والے نے آنکھیں کھولی. سردار قبیلہ نے پوچھا یہ کس کا لاشا؟ کہا نہیں دیکھتے, گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال, یہ رسول کا نواسا, علی اور فاطمہ کا بیٹا, یہ حسین ابن علی کا لاشا ہے. سردار نے گھبرا کے کہا تو آپ کون ہیں؟ اس لاشے کو دیکھ کے آپ نے کہا میں یتیم ہو گیا. اگر یہ حسین ابن علی ہے تو آپ کون ہیں؟ کہا انا علی ابن الحسین, میں اسی حسین کا وارث ہوں یتیم. میرا مظلوم آقا سجاد شام کے بازاروں سے معجزے کے ذریعے یہاں آیا. اب یہ لاشا بھی دفن ہو گیا, سارا میدان خالی ہوا. سردار قبیلہ نے کہا شکر خدا, ہم نے وعدہ پورا کیا, مولا چلیں, آپ آئے ہیں تو ہمارے مہمان بنے. مولا نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا ہمارا کام ہو گیا, قبیلے جا رہے ہیں. کہا ابھی کام نہیں ہوا, ایک لاشا تو اور باقی ہے. سردار قبیلہ نے سارا میدان دیکھا, مولا یہاں کوئی لاشا نہیں ہے. کہا وہ لاشا یہاں نہیں ہے, وہ فرات کے کنارے ہے. میرا بابا وہ لاشا اٹھا کے نہ لایا تھا, فرات کے کنارے پہنچے. ہائے ابی الفضل العباس کا لاشا, اونلی لاشا تھا جو اٹھایا نہ گیا. مولا نے چٹائی منگوائی, چٹائی پہ اپنے چچا کا جسم جمع کیا, اپنے ہاتھوں سے چٹائی کو قبر میں اتارا. آخری 2 جملے, باہر آئے, سارے قبیلے سے کہا اب تم سب لوگ پیچھے چلے جاؤ, خبردار کوئی میرے قریب نہ آنے پائے. یہ کہہ کے قبر میں اتر گئے. ایک راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی, بہت دیر ہو گئی, مولا باہر نہ آئے تو میں پریشان ہو گیا, خیریت تو ہے؟ میں قریب آیا, میں نے قبر میں جھانک کے دیکھا تو بڑا عجیب منظر دیکھا. عزاداروں, میرا چوتھا امام وقت ہے, امام زمانہ ہے. قبر میں کیا دیکھا؟ امام زمانہ سجاد عباس کے سینے پہ سر رکھ کے لیٹا ہے, بھتیجا چچا کے سینے پہ سر رکھ کے لیٹا ہے, اور ایک جملہ کہہ رہا ہے, اے میرے غیرت مند چچا, آپ یہاں آرام کر رہے اور آپ کی بہنوں پر کیا گزر رہی. دیکھیے امام زمانہ فریاد کر رہا اپنے چچا سے, اے میرے غیور چچا عباس, جس زینب کے سر سے گھر کے صحن میں چادر نہ اتری, آپ کی وہی بہنیں بے مقنع و چادر بلوے عام نامحرموں کے مجمع میں کہیں بازاروں میں جا رہی, کہیں درباروں میں جا رہی. واہ عباسا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین, اکشف کربی بحق اخیک الحسین. ہائے میرا وہ مولا عباس جس کے پاس فریاد لے کر امام زمانہ گیا, جس کو امام وقت نے یاد کیا. پروردگارہ تجھے میرے اس امام مظلوم, سید الساجدین, سید الصابرین, امام سجاد
اور ان کے غیرت مند چچا عباس کا واسطہ، مجلس میں جتنے مومنین اور مومنات ہیں ان کو اور ان کی اولادوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے رزق کے ذرائع کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارا اس مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں، کربلا کے لاشوں کے دفن کا واسطہ جو مصائب آج پڑے گئے، حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارا باب الحوائج کا ذکر ایک بار پھر ہو گیا اور ان کے مظلوم بھتیجے سید الصابرین کا ذکر ہوا، تجھے واسطہ ان دونوں شخصیتوں کا آج کی مجلس میں جتنے مومنین اور مومنات ہیں سب کی حاجتیں پوری فرما۔ مصائب کربلا کا واسطہ ان مومنین کی اولادوں کو ہر پریشانی سے محفوظ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه ونور عرشه أفضل الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. Surah Al-An'am, verse number 89. Yesterday someone asked me what my topic was going to be today, and I wasn't being funny then, but I honestly didn't know. Then I went home and I remember that Maulana Sadiq Hassan had requested that I recite about the love of Imam Ali and the love of Ahlul Bayt. So I thought what a great thing would be if I was to combine that with refuting some of the arguments that are thrown upon us. At least ones that I personally haven't heard from the members of Leicester. So today, when you come to these majlises, people tell you, why do you go and waste an hour, 2 hours, sometimes 3 hours of your time? And it's not just the non-believers, but sometimes your Sunni brothers would tell you that, and most surprisingly, our own Shias would tell you, why do we go there? Why do we go and waste time? Just before I move on to the topic, let me just explain for the sake of these children. When we come to these majlises, we're not committing a sin or wasting a time, as they would tell you. When we come to these majlises, the first thing that the speaker says is, praise be to Allah. Then praise be to the Prophet. Then he praises Imam Ali and Ahlul Bayt and the great personalities in our religion, and he teaches you. He passes a message on to you. These are great institutions for learning for us. So today, when they tell you, why do you go and waste time? How do we prove to them? Remember, our hands are tied because they say that Quran is enough for us. So if we're going to refute any argument, it has to be firstly proved from the Quran. So let's turn to Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, these people are saying against your worship. Have you mentioned these majlises in your Quran? He would say yes. Go turn the chapters. Allah says in Surah Al-Muddathir, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'andhir, wa rabbaka fakabbir. O Prophet of Allah, go and give my message. And then he carries on in that surah and he says, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. And when the last trumpet is blown, that is the day of judgment. And then he talks about the day of judgment. And then, that is not my subject. My only concern is with the last quarter of that surah, where Allah subhanahu wa ta'ala says a group of people would be brought to Jahannam, and the angels would look at them in surprise, and they would say, مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ. What has brought you guys to hell? Your Sunni brothers would tell you that this is for the non-believers. Subhanallah, that even the angels are surprised that non-believers are going to hell. In any case, there must be really pious non-believers. Let us accept your argument for a minute. Let's move on. So why are you going to hell? They said, لَمْ نَكُنْ فَلَمْ
قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. We were amongst the ones who did not used to pray, who did not used to help the poor, who used to waste time with the time wasters. That's fine. I'm with you till here. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. At that time, the intercession of the intercedes will be of no use to them. Oh Allah, how can there be intercession for the non-believers? He will say, no, then you will have to come and accept that those people whom the angels were surprised to see going to hell are not non-believers. They're people who used to pray, but their prayers have been invalidated, who used to help the poor, help the needy, but all their deeds have been invalidated, who used to go into gatherings, but those gatherings are said to be waste of time. Oh Allah, these people, why are they going to hell? He will say, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. The intercession will be of no use to them. They say to you, that's the intercession of the Prophet. No. Well, if Allah wanted to use the Prophet in that ayah, He would have said, they will not receive the intercession of Muhammad or of the Prophet. He said, no, شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. There will be a group of people who will be allowed to intercession for their lovers, and they will be not allowed to receive their intercession. Oh Allah, what was so great? What was so wrong what these people did? That you wiped away all the deeds? That you invalidated all those prayers of years and years and years? Allah subhanahu wa ta'ala says, read on. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. Why are they objecting against my remembrance, against my dhikr? Oh Allah, they used to pray. They used to say Allahu Akbar. He will say, no, that is not the tadhkirah that I'm on about. We would say, oh Allah, they used to say Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. He will say, no, that is not the remembrance that I'm talking about. Oh Allah, so what is this remembrance? He says, read on. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ. And why are they objecting against my dhikr? Why are they running away from it as if they are a fleet of fleeing donkeys running away from the roaring lion? Qaswara. Remember this word Qaswara, brothers and sisters, because you go and open the books of history, you will only see one place, one time, one man using this word, and that is when Marhab turns to Imam Ali and he says, Ana alladhi sammatni ummi marhaba. Imam replies, Ana alladhi sammatni ummi haydara dhurgama ajimin walaythun qaswara. Remember that word Qaswara. I am the one whose mother has called him Haydar. I am the fearless warrior and that roaring lion Qaswara. Allah says Qaswara. They are running away from the mention of Qaswara. Let us put these two together. We realize that the dhikr that Allah subhanahu wa ta'ala is talking about in that ayah is not Allahu Akbar, is not Ashhadu an la ilaha illallah, it's Aliyun waliyullah. That is why the Prophet of Islam says, ذكر علي ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادة. The mention of Ali, the remembrance of Ali is my remembrance. My remembrance is Allah's remembrance, and Allah's remembrance is ibadah. So, I am the one whose mother has called him Haydar. So today, when they tell you, why are you going to these majlises? Don't go waste your time. They've got no sympathy with you. They've got no problem with these majlises as well, believe it or not. The only problem they have is, why do you go and why do you mention Ali? Why do you have to go and mention Ali? So then, but Allah subhanahu wa ta'ala doesn't stop there. If He had stopped, we would have moved on. No, Allah carries on. He says, بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرًا. What do they want? Do they want me to reveal a book upon every single one of them so they can get it through the thick skulls? He says, no. كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ. Why do they not fear the day of judgment? كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ. No, this is the dhikr of Allah. Kalla innahu tadhkira faman sha'a dhakara. Whomsoever wants, come and join in these majlises. Come and do this tadhkira. Then he says, no. وَمَا يَذَّكَّرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. No, don't think that you by your own choice come and sit in these majlises. No, only those come who Allah has blessed with the love of Muhammad and Ali Muhammad. Not everyone is invited in these majlises. Only those with that love are allowed to come here. So today when they object
For you coming here, say, fine, no problems. Don't worry, I know about you. Allah has told me about you more than 1400 years ago in the Quran. Lakum dinukum waliya deen. You follow your religion, I'll follow mine. Then now, let me go back and explain the first ayah which I recited at the beginning of the majlis, where Allah subhanahu wa ta'ala says, فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. If I have blessed you with this, and this is a message for those amongst the Shias who object. If I have given you this blessing and you are unthankful for this, then get lost. I have a million other, no a billion other, no a zillion other people who are willing to give their lives for Ali and Hussein. Allah does not need me and you, brothers and sisters. Allah has no need for these tears that flow out of my and your eyes. Allah says, if you're unthankful, fine, go. I have someone else to replace you. I have better and bigger people to replace you with this. And then, that's objection number one that they give against us. The second objection is, they say, okay, go to these majlises, but why do you have to talk nonsense? Subhanallah. And this is, if it was non-Shias, then that's fine. Our own Shia brothers would come and say to you, why do you have to go and talk nonsense? How can it be possible for the sky to rain blood, for example? And we Shias believe very strongly that on the day of Ashura, not only the skies cried by raining in blood, but also Yazid army testifies that after the death of Hussein, we did not pick a stone from the earth unless we saw fresh blood underneath it. They say, how? Why? How can it be possible? It is very difficult to explain to someone something when they say to you that this has never happened before. How can you say that this will all of a sudden start happening? No, Allah subhanahu wa ta'ala knew that these people will come in the world one day. So He said, fine, I have given you examples in the Quran. Let us find it in the Quran. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيل. We have sent Musa with 9 great signs to Bani Israel. Go and ask them. And what are these signs? We told the stick is one of the signs, the hand is one of the signs, but that is not my topic. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, and then we gave him another 5 signs in the form of punishment for Fir'aun and his people. And He says, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيات مفصلات. 9 plus 5, we have given him 14 different ayahs, great upon great upon great. He said, oh Allah, why are you mentioning these ayahs? What's the significance to us? He says, look, وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا. We have not sent them a sign unless we sent the next one is bigger and better than that sign. So if we say that the stick of Musa was a great sign, that our people write that كان يقود البحر بعصاه كما يقود الغنم بعصاه. He used to command the sea water as the shepherd commands his sheep. Subhanallah, that is the power that Allah gave him in this first sign. But Allah says, look, that was the first sign. The second sign I am saying is bigger than the first sign. And the third is bigger than the second and the fourth and the first. And the fourth is bigger than the second and the third and the second and the first. So by definition, the first ayah is the stick, which is so great. And the last ayah is the ayat of blood. Allah says, Tufana, the hurricanes, wal jarada, the insects, wal qummala, the lice, and the frogs, and the blood. So the blood is the final sign that Musa has been sent to. So Allah says that the first sign is the stick. The last sign is the blood. I am saying that the last sign of blood, Allah is saying, is greater, 14 times greater than the sign of the stick. Why Allah subhanahu wa ta'ala? He says that tomorrow there will be some people who will object against the blood. So what do people tell us about the sign of the blood? They say that between one sign and the other there was a distance of a year. These are the last 5 signs which were the punishment to Fir'aun. They say, historians say that there was a distance of a year between one and the other. And the least that they write is 3 months. So let us assume it's 3 months. So for 3 consecutive months, the river Nile flew blood. Nothing but blood for 3 consecutive months. When the people of Fir'aun used to go and milk their animals, the milk would come out as milk, but the minute it would touch the bucket, it would transform into blood. For 3 consecutive months, every single drop of water in Egypt was blood. Oh Allah, why are you saying that this is the greatest sign that I have given to Musa? Why? Because tomorrow when people object against these imams, know for sure that imams are the greatest signs of Allah.
Allah on the face of this earth. Imam Ali alayhi salam says, Ma lillahi ayatun akbaru wa a'zamu minni. There isn't a sign of Allah that is bigger and greater than me, Ali. Allah says, عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. Why are they arguing? Are they arguing against that greatest sign of Allah? Are they arguing for that greatest news of Allah that Allah has sent? That is why our Imams are the greatest signs of Allah on His earth. That is why when Bibi Zainab stood in Kufa, she said to the killers of Imam Hussein, أَفَعَجِبْتُمْ أَمْ مَطَرَتِ السَّمَاءُ دَمًا. Were you surprised when you saw that the sky was raining blood after what you had done? Were you surprised that the sky is raining blood after you mercilessly killed the greatest sign of Allah on His earth? This is in refuting of the arguments that our own people bring upon us. And then the final sign, and inshallah I won't take much of your time because it's almost running out. The final thing that they object against is what? Is Imam Zamana himself. They say, how can you Shias still believe that you have an Imam, and the biggest thing, how can he be alive for over 1,000 years? Subhanallah. Someone came to Imam Zain al-Abidin alayhi salam. And he said, oh Imam, what use is that Imam who is in ghaibat to his people? Imam replied, he is as useful as that sun which is behind the clouds, just as the people, the humans, the animals and the plants draw as much benefit out of that sun while it's behind the cloud as they draw out of it when it is out of the clouds. Similarly, Imam Zamana, our Shias will benefit from him in ghaibat as they would benefit from him if he was amongst them. And then there are many signs in the Quran which the scholars have told us about. One being the shaitan. How can Allah let the shaitan live for such a long time? Yeah, and why would He not let the son of Muhammad live that long? How can Allah, He talks about the story of Yunus. Nabi Yunus was swallowed by the whale. Allah subhanahu wa ta'ala says, I would have kept him alive till the day of judgment had he not been amongst the people who seek my forgiveness. And not only that, to keep Yunus alive in the stomach of the whale, Allah would have had to keep that fish alive as well till the day of judgment. So Allah is capable of keeping a fish alive till the day of judgment, and He's not capable of keeping the son of Fatima alive. And then the final thing is that there was once a lecturer who got up in Kuwait, in a university in Kuwait, and he started lecturing his students about Islamic studies. And he said, these Rafidis, these Shias, look how stupid they are. They still believe that they have an Imam who's alive for over 1,000 years. 10 minutes later, he started saying, look at these great signs of Allah. For amongst the greatest signs of Allah is him keeping his prophet Khidr alive for over 10,000 years. Subhanallah. Look, when you challenge Allah in public, Allah also makes sure that you get your answer in public. A student got up and he said, oh teacher, are you sure that Khidr is alive? He said, absolutely. There isn't a Muslim in this world that doesn't believe that Prophet Khidr has been alive for over 10,000 years. He says, oh teacher, let me ask you this. It's not stupid that Khidr is alive for 10,000 years, but you say it's stupid for the son of Fatima to be alive for over 1,000 years. Why? Is it because he is the son of Ali? And let me tell you one more thing, oh teacher. The same Khidr cries for Abi Abdullah al-Hussein, who is the grandfather of this Imam that you say we are stupid about. And I'll tell you why. This is written in your own books. Read the books of As-Sayyuti or read the books of Ahmad bin Hanbal. And in there it is written that Khidr does not go to any part of the earth and he does not cry for Hussein. And then he says, oh teacher, I pray to Allah that He may keep you alive till the day when you see Ilyas, Idris, Khidr and Isa all praying behind the 12th Imam, the son of Fatima, and while they die, before he dies. All because they have a problem with Ali. The problem is not with you and me and Khidr. The problem is with Ali. And that is why they're objecting against all these things. Allah, Allah for Hussein. Allah, Allah for the Hussein for whom the prophets have cried.
Allah, Allah for Hussein, for whom the skies and the earths have cried for. Allah, Allah for Hussein, for whom the birds and the stones have cried for. أنعم جوابا يا حسين. Bibi Zainab is asking her brother, أنعم جوابا يا حسين وما ترى شمر القناة بالصوت ألم أضلعي. Oh brother, answer me. Do you not see how Shimr has hurt my shoulders with his whip? فأجابها من فوق شامخات القناة قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي. When Ahlul Bayt were told that they will be freed, Yazid called Imam Zain al-Abidin and he said, "Oh Imam Zain al-Abidin, I am freeing you. Tell me, do you want to stay in Sham or do you want to return to Medina?" Imam Zain al-Abidin said, "I have not taken a decision after the day of Ashura without consulting my auntie Zainab." Imam goes to Bibi Zainab, he says, "Bibi Zainab, Mal'oon Yazid says that we are free to go. What shall we do?" Bibi Zainab said, "Firstly, go and tell him to return all those items which they stole from us on the day of Ashura and return my Abba." And Bibi Zainab then said, "Oh son Sajjad, I have not been able to cry for my brother Hussein since the day of Ashura. Tell him to arrange for us a place where we can hold the Aza of Abi Abdullah al-Hussein." Yazid arranges a house for them. All the Bibis go. Bibi Zainab reads the Masa'ib of her brother Hussein, and everyone cries. And then the heads were brought to them. When the first head came, Imam Hussein's head came. Bibi Zainab held him. She cried and cried, "Oh Abi Abdullah al-Hussein." Then a head came, and then the people said, "This is the young head of an 18-year-old. And Layla came forward and she picked it up and she said, "Oh my Akbar, look what has happened to me since you have left me." Then the head, a tiny head came of a 6-month-old baby. Rubab picked it up and she said, "Oh Asghar, I have not only lost you but lost your sister Sukaina as well." And then the head of the 13-year-old Qasim came and Farwa picked it up. "Oh Qasim, look what has happened to us after you have left us." Kulthum picked the head of Abbas and Zainab picked the head of her brother Hussein. There were 2 heads left. The soldiers turned around and said, "Maybe these are the heads of 2 servants. There is no one to cry for them." Zainab turned around and said, "No, these are my sons which I have sacrificed for my brother Hussein, and we do not cry for the things that we sacrifice." History tells us that Zainab did not remember her 2 sons since Karbala, since Ashura, till Kufa, till Sham, but she remembered them once. When she returned to Medina, she entered her house. She entered that room which Awn Muhammad used to be in. When she saw the 2 small musallas of Awn Muhammad, she cried, "Oh Awn, oh Muhammad." Abdullah enters the house. Abdullah sees an old lady sitting with white hair. He approaches and says, "Oh old lady, I think you are in the wrong house." Bibi Zainab turns around and says, "Abdullah, it is I, Zainab. Look what has the calamities done on me." ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورحمة للعالمين وخاتم النبيين بالقاسم محمد.
وآلہ وعطرتہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المکرمین سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر اللہم عجل لہ الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَقَالَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. مسلسل لاسٹ 4 days ہماری مجلس ذرا لیندھی ہو گئی 90 منٹس، لیکن لیسٹر جماعت، ایگزیکٹو کمیٹی اور مومنین، بہرحال کسی نے ایسی کمپلین نہیں کی جو میرے کان تک پہنچتی، اور اسی لیے ابھی میں لندن میں 2 جگہ آپ حضرات کی تعریف اور پریس کر کے آ رہا ہوں کہ جماعت ہو تو لیسٹر جیسی، لیکن کسی کی شرافت سے غلط فائدہ بھی نہیں اٹھانا چاہیے. ناؤ اٹس ٹو مچ. کل ورکنگ ڈے ہے اور کل کی رات 40 کی رات ہے. آپ کو عزا میں زیادہ حصہ لینا، جیسے آج کی مجلس کا ٹاپک، انگلش لیکچر کا ٹاپک برادر حسنین عبداللہ کا عزاداری کی امپورٹنس، اور یقیناً یہ وہی جملہ جو کربلا میں ایک صحابی نے امام سے کہا تھا کہ جب امام نے چراغ کو گل کر کے یا لائٹ کو آف کر کے کہا کہ چلے جاؤ اور دوبارہ لائٹ کو آن کیا، تو ایک صحابی نے کہا کہ مولا میں نے آپ کے نانا کا زمانہ دیکھا ہے اور میں نے آپ کے بابا کا زمانہ دیکھا، جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. یہی تو برادر محترم حسنین عبداللہ کا پوائنٹ تھا. عزاداری کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم رہیں کہ نہ رہیں عزاداری ہوگی، ہمیں ضرورت ہے اس عزا کی. اور اس کے اندر جہاں مجلس لیکچر کی ضرورت ہے وہ ہے، لیکن کچھ ایسے اوکیزن آتے ہیں کہ جب زیادہ سے زیادہ نوحہ اور ماتم، جن میں آنے والے کل کی رات 40 کی رات. چنانچہ آج میں اپنے بیان کو، جو میرا ٹائم لیمٹ ہے 60 منٹ، اسی کے اندر ریسٹرکٹ رکھوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا میری آواز میں آپ کو ایک ڈفرینس لگے. نو ڈاؤٹ لاسٹ 30 آورز میں یہ میری 6ٹھی مجلس ہے، لیکن اس کی وجہ سے فرق نہیں پڑا ہے. لندن کا ویدر، جب میں وہاں 2 مجلس سے پڑھ رہا تھا تو انتہا سے زیادہ گرمی، سورج چمک رہا تھا، اور جیسے ہی مجلس پڑھ کے اترا تو انتہائی سردی، سارے کلاؤڈز آ گئے. ایک دم جو یہ فلیکچویشن ہوا، یہ تو پھر بھی مولا کی برکت ہے کہ 6ٹھی مجلس ہے اور بہرحال میں آپ کے سامنے کچھ کہنے کے قابل ہو رہا ہوں. لیکن تھوڑے بہت اس کے اثرات تو ہوں گے. اور اب میں جو آخری بات کہہ کے اپنے ٹاپک پہ آ جاؤں وہ یہ ہے کہ عشرہ زینبیہ آلموسٹ اپنے لاسٹ اسٹیجز میں داخل ہو چکا ہے، اور شاید جتنے پوائنٹس میں نے اس دوران آپ کے سامنے پیش کیے سب انکمپلیٹ رہ گئے، لیکن بہرحال تھوڑا تھوڑا ہر ایک کا ذکر ہوا. چنانچہ ابھی وہ کل والی بات، گھروں کا پیس، گھروں کی رحمت، آپس کا لو بہت اہم ہے، لیکن چونکہ بالکل آخری 2 مجلسیں ہیں، اس لیے اب میں لیونگ ان دا ویسٹ آور رسپانسبلٹیز میں، جو تیسری مجلس میں نے 2 پوائنٹ کہے تھے، بی فالو بی بی زینب، اس کے بارے میں 2-3 مجلسیں ہوئیں، اور ایک اور جملہ کہا تھا کہ یہاں رہ کر
डोंट बी लाइक दज्जाल. थोड़ा सा आज और कल की मजलिस में इसको एलोबरेट करना. लेकिन उससे पहले कुरान करीम की आज मैंने 2 आयतों की तिलावत की. पहली आयत सूरह अनफाल की आयत, जो कुरान करीम का सूरा नंबर 8 है. ये वो आयत है जिसका रेफरेंस नॉर्मली हम उस वक्त देते हैं जब लोग खुमुस पर ऑब्जेक्शन करते हैं. बहुत से लोगों का आज भी ये बिलीव है कि उलमा ने, मुल्लाओं ने, मौलवियों ने, मुज्तहिदीन ने खुमुस के मसले को खुद से इन्वेंट किया है ताकि उनकी रोटी रोजगार चलता रहे, गाड़ियां खरीदते रहें, मकान खरीदते रहें, और हमारी जो हार्ड अर्न कमाई है खुम्स के नाम पे हमसे खींचते रहे. रेफरेंस देना पड़ता. तो रेफरेंस, खुम्स की आयत का रेफरेंस बहुत ही सिंपल है. 10th पारे की पहली आयत. आपको मालूम है कि हर पारे का नाम उसके पहले वर्ड पर है. वअलमु अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फइन्ना लिल्लाहि खुमसहु. मगर ये जो 10th पारे की पहली आयत है, पारा तो 10th है, सूरा विच सूरा, सूरह अनफाल. लेकिन सूरह अनफाल की सिग्निफिकेंस ये नहीं है कि इसमें खुम्स वाली आयत आई है. इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है, और वो ये कि ये सूरा एक ऐसे मौके पे नाजिल हुआ जब मुसलमानों को एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री मिली जो किसी लॉजिक, किसी फिलॉसफी और किसी कॉमन सेंस और अक्ल में नहीं आ सकती. कोई मैच ही नहीं था बदर की लड़ाई में मुसलमानों और काफिरों में. कहा सिर्फ 313 मुस्लिम और 1000 काफिर, और वो सारे के सारे सेलेक्टेड, एक से एक उसके अंदर बहादुर पहलवान. और मुसलमान 313, जिसमें बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं. मेजॉरिटी के पास न तीर है, न तलवार है, न घोड़े हैं, न ऊंट है. मैदान जंग में जाने के लिए कोई चीज नहीं. और काफिर सारे के सारे वेल इक्विप्ड. अब जब इन दोनों के दरमियान जंग हो रही तो हर कॉमन सेंस और लॉजिक कहेगी कि आज मुसलमान खत्म हो जाएंगे. खुद पैगंबर के 2 जुमले बता रहे हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट वाज द डे ऑफ बद्र. पहला जुमला अल्लाह से कहा, हाथ उठा के दुआ की कि आए अल्लाहुम्मा, आए खुदा, ये जो एक स्मॉल हैंडफुल आर्मी नजर आ रही, ये इस वक्त इस जमीन पे ओनली वो लोग हैं तो जो वन अल्लाह पर बिलीव करते हैं. आज अगर ये मार दिए गए तो इस जमीन पे तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा. और दूसरा जुमला मुसलमानों से कहा 313, मुसलमानों आज इन काफिरों को जाने न देना. मक्के ने अपने जिगर के टुकड़े तुम्हारे सामने रखे हैं, अखबार, जो अंग्रेजी में कहेंगे क्रीम ऑफ द मक्का यहां आ गई. अबू जहल है, वलीद है, उतबा है, शैबा है, उमैया इब्न खलफ है, जितने भी मक्के के बड़े बड़े सरदार और मुसलमानों के सबसे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन वाले, सिर्फ एक उस मैदान में नहीं आया था, बच निकला. और सारे प्रॉब्लम हुए यजीद का ग्रैंडफादर, मुआविया का बाप, हिंदा का शौहर अबू सुफियान. लेकिन बाकी सारा मक्का क्रीम थी मक्के की. यहां पर कोई मैच ही नहीं था मुसलमानों का इनसे. मगर जब बैटल ऑफ बद्र फिनिश हुई 17 रमजान का सनसेट, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर एक इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गए. चुनांचे मुसलमानों ने इसको इतना सेलिब्रेट किया, इतना सेलिब्रेट किया कि सूरह रोम, रोमन्स, सूरह नंबर 30 शब कदर में सूरह अनकबूत या स्पाइडर के बाद जो पढ़ा जाता, उसकी दूसरी आयत में था यौमइज़िन यफ़रहुल मोमिनून बिनस्रिल्लाह. वो बदर का दिन वो दिन है कि सारे मुसलमान खुशी मना रहे हैं अल्लाह की मदद के आने से. अब हुआ क्या, जो बरादर हसनैन अब्दुल्ला के लेक्चर में एक बात आई थी ना, उसका बैकग्राउंड भी यही है जो मैं इस वक्त कह रहा हूं. वो अभी मैं इसको एलिब्रेट करता हूं. वो ये कि अब इतनी बड़ी अनएक्सपेक्टेड खुशी हो गई तो बहुत ज्यादा चांस ही है कि मुसलमान गाफिल हो जाएंगे. वो भूल जाएंगे कि मक्के के काफिर रिवेंज लेने वाले हैं. वो समझेंगे हमने एक दफा उनको डिफीट दे दी तो बस अब ये हमेशा हमेशा के लिए डिफीट हो गई, वो
گھر میں بیٹھیں گے. نہیں. روایتوں میں یہ جملہ کہ دشمن کو کبھی ویک نہ سمجھنا. چنانچہ ہم حج پر جاتے ہیں, شیطان کو وہاں ڈیفیٹ دے کے آتے ہیں. کیا مطلب؟ اب شیطان کبھی ہمارے پاس نہیں آئے گا, نہیں, وہ بار بار دوبارہ آئے گا. دشمن کو ویک نہ سمجھو, دشمن کو انفیریئر نہ سمجھو, دشمن کو احمق, بے وقوف, بدھو یا فلش نہ سمجھو. اب ہوا کیا؟ ایک لفظ ہے عربی کا, غفلت. ہر شخص کی تباہی غفلت, انڈیویجول اور ایز اے کمیونٹی اور ایز اے قوم. انڈیویجولی ہم غافل ہوتے ہیں. دیکھیے ہمارے یہاں اسلام میں بٹوین مغرب اور عشاء ایک بہت ہی امپورٹنٹ نماز ہے, نماز غفیلہ. اس کا یہی تو بیک گراؤنڈ ہے نا کہ رسول اللہ نے کہا بٹوین مغرب اور عشاء. یہ بڑا غفلت کا ٹائم, لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں. پیغمبر کے زمانے میں ڈش اینٹینا یا کیبل ٹی وی یا بی بی سی اور سی این این نہیں تھا, لیکن اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے نا, کہا یہ غفلت کا ٹائم ہے, اس میں اسپیشلی اللہ کو یاد کرو, جس کے لیے 2 رکعت نماز ہمیں دی گئی. غفیلہ کا مطلب ہی یہ, جگانے والی نماز. لوگ سو رہے ہیں, ان کو جگاؤ. اب اگر انڈیویجول آدمی غافل ہو جائے تب بھی اس کی تباہی. داڑھی شیو کر لی, عورت نے حجاب اتار دیا, بچے نے سانگ سننا شروع کر دی, ہماری کمیونٹی مس گیدرنگ میں جا کے بیٹھنے لگی. یہ غافل ہو گئے آخرت سے, یہ بھول گئے کہ ایک دن ڈے آف ججمنٹ بھی ہے, اور ایک جگہ اللہ کے پاس خالی پیراڈائز نہیں بلکہ ہیل بھی ہے. اور جو قرآن کی آیت میں نے آج دوسرے نمبر پر پڑھی, اس کے اندر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پیغام دیا گیا جو ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. نارملی اس کا میسج یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی اچھی چیز چاہیے اور آخرت میں بھی, مگر تیسری بات بھی تو ہے, قنا عذاب النار. یہ کیوں ہے؟ وائے بھائی, اتنے اصل دعا تو لوگوں کے ذہن میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اسی پہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. قنا عذاب النار کیوں؟ او گاڈ, او اللہ, پروٹیکٹ اس فرام دا فائر آف ہیل. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے, یہ برمنگم میں نے ایگزامپل دی, وہاں زیادہ اچھی ہے. لیسٹر کے لوگ نہیں سمجھیں گے, بلکہ شاید لیسٹر کے لوگ تو ذرا انسلٹ محسوس کریں. وہ کیا ہے بھائی؟ مجھے آج لندن مجلس پڑھنے جانا تھا کل رات کو, اور یہ مجلس لندن کی ایسی ہے جو پچھلے 20 سال سے کنٹینیوس 2 گھروں میں پڑھ رہا ہوں. تو اب لندن سے لیسٹر اور پھر سنڈے کی شام ٹریفک بہت زیادہ. میں نے بہت معلوم کیا کہ لندن سے لیسٹر آنے کا کوئی دوسرا راستہ بھی ہے جس سے میں جلدی پہنچ جاؤں. جواب ملا کہ نہیں, لیسٹر کے لیے تو خالی M1. لیکن برمنگم میں جب میں عشر زینبیہ پڑھتا ہوں اور یہی مجلس پڑھنے لندن جاتا ہوں, وہاں سے رپلائی آتا ہے کہ مولانا لندن سے برمنگم آنے کے 2 راستے ہیں, ایک M40 بھی ہے اور ایک M1 بھی. M40 جو ہے وہ ڈائریکٹ ہے, M1 جو ہے نا لیسٹر کو ٹچ کرتا ہوا گزرتا. جنت جانے کے اللہ نے 2 راستے بنائے, ایک M1 بنایا اور ایک M40 بنایا. M40 ایسا ہے کہ ڈائریکٹ جنت میں گئے, M1 وہ ہے جو جہنم کو ٹچ کرتا ہوا جاتا, پہلے جہنم میں. اب یہ ایگزامپل میں ذرا لیسٹر کا نام آ گیا کہ لیسٹر کو ٹچ کرتا ہوا جاتا ہے, تو لیسٹر جہنم نہیں ہے, مجھے تو جنت لگا لیسٹر, لیکن وہاں کی بات کر رہا ہوں. جنت میں جانے کے 2 راستے اللہ نے بنائے, ایک ڈائریکٹ ادھر دنیا سے نکلے, قبر سے نکلے ڈائریکٹ جنت میں, اور ایک ہے جو تھرو جہنم پہلے جہنم میں جانا. مومن کو اللہ کی طرف سے یہ گارنٹی ہے کہ جس کے دل میں لو اور اہل البیت ہے, البتہ اللہ کو بھی مانے اور رسول کو بھی مانے, پھر اہل بیت سے لو کرے, اس کے لیے جنت گارنٹیڈ ہے, کوئی اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں. لیکن اہل البیت کا ایک ماننے والا ہے جو M40 سے برمنگم لے جایا جائے گا ڈائریکٹ جنت میں, ایک ہے کہ M1 سے ہو کے جائے گا, پہلے جہنم میں جانا پڑے گا پھر جنت میں آئے گا. وہ جس نے اہل البیت سے لو کیا اور اہل بیت کو فالو بھی کیا, وہ سیدھا جنت میں جائے گا. جس نے اہل بیت سے لو تو کیا, فالو کیا یزید کو, فالو کیا معاویہ کو. اسلام میں سب سے پہلے داڑھی کس نے شیو کی ہے؟ یزید اور معاویہ نے. اسلام میں سب سے پہلی چادر کس نے چھینی ہے؟ یزید کی آرمی نے. اسلام میں نماز قضا کرنے کا سسٹم کس نے بنایا؟ معاویہ نے. تو اگر کسی نے لو تو اہل بیت سے ہے, ایکچوئل لو نو ڈاؤٹ, لیکن فالو کر رہا ہے معاویہ کی سیرت کو. نمازیں بھی قضا ہو رہی, شراب بھی چل رہی. اہل بیت کی فیملی میں کہیں کوئی نشے کی چیز تھی؟
اہل بیت کی فیملی میں کہیں پہ کوئی سانگ تھا؟ یہ معاویہ کے پاس تھا نا، یہ یزید کے پاس تھا نا. یہ بھی جنت میں جائے گا، یہ مومن کی بات کر رہا ہوں، جنت میں جائے گا، لیکن پہلے جہنم سے ہو کے گزرے گا. تو جو کمپلیٹ دعا ہم کو سکھائی گئی وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. خدا بندہ آخرت میں اچھی اچھی چیزیں دے مگر جہنم سے بچا کر. ایسا نہ ہو کہ جنت ہے لیکن کہا کہ پہلے جہنم کا عذاب بھی برداشت کرنا پڑے گا. اب بدر کی لڑائی، بات کہاں سے یہ نکلی؟ غفلت. اگر ایک انڈیویجول غافل ہو گیا، کس چیز سے غافل ہو گیا؟ آخرت سے، جنت سے. اور اس پوائنٹ سے غافل ہو گیا کہ لو آف اہل البیت گارنٹیڈ جنت میں لے جائے گا، لیکن سم ٹائمز جہنم میں سے ہو کے جانا ہوگا. اگر غافل ہو گیا تو گویا انسان نے اپنے آپ کو اسپوائل کر دیا. لیکن یہ ہے انڈیویجول بیس پہ غفلت. یہ آدمی بھول گیا، اس کو یاد ہے، وہ بھول گیا، اسے یاد. اور ایک ہوتی ہے پوری قوم کی غفلت. اب یہ بدر کے بعد پرابلم تھا، مسلمان جیت گئے، ان ایکسپیکٹڈ وکٹری. ایسا نہ ہو کہ پراؤڈی ہو جائے. جہاں آدمی پراؤڈی ہوتا ہے وہاں پہ بھول جاتا ہے دشمن کو. چنانچہ سورہ انفال اونلی فار دیٹ پرپز نہیں، فار ٹو پرپز یہ نازل ہوا، جن میں سے پہلا پرپز تو یہ تھا کہ بدر کی لڑائی ختم ہوئی. یہ میں بار بار بدر ایک خاص ریزن سے بھی کہہ رہا ہوں. ایک تو میرا ٹاپک ہے، ایک اور وجہ بھی ہے، ابھی آتی ہے بات. پہلی بات ایک تو یہ کہ بدر کی لڑائی ختم ہو گئی. اب نئے نئے پرابلم سامنے آ گئے، ہمیں کیا کرنا؟ جیسے جب تک کہ آپ لوگ ویسٹ میں رہنے نہیں آئے تھے تو مراجع ایک ہی کتاب لکھتے تھے، توضیح المسائل، اسلامک لا یا اسلامک رولنگ. لیکن جب آپ ویسٹ میں آئے تو یہاں نئے نئے پرابلم سامنے آنے لگے. چنانچہ ضرورت پڑی کہ ایک اور کتاب بھی لکھی جائے. وہ تو پرانی والی تو ہے، اس میں وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے، نماز ہے، روزہ ہے. وہ عید سے لے کے ویسٹ تک سب جگہ کے لیے آپ کے لیے ایک نئی کتاب لکھی گئی، الفقہ للمغتربین. آپ مغترب، آپ نے ویسٹ کو اپنے چوائس کے ساتھ اختیار کیا. A code of practice for Muslims in the West. اسی طرح سے بدر کی لڑائی کے بعد پریکٹیکل پرابلم آئے. مثلا میں آج بدر کو ٹاپک نہیں بنا رہا ہوں، مثلا مال غنیمت کیا کریں؟ اس کا کافروں کا میدان جنگ میں چھوڑا ہوا مال کیا کیا جائے؟ اس کو کیسے، اس کا ڈسپوزیبل کیا ہوگا؟ اس کو کیسے اس کو ڈسپوز آف کیا جائے؟ کافروں کے قیدی، پہلی دفعہ مسلمان اس پوزیشن میں آئے کہ جنگ میں ان کو قید کرے. تو ان کا جواب پھر سورہ انفال میں آیا. جو پرابلم خاص بدر کی لڑائی کی وجہ سے پیدا ہوئے، مگر اس سے پہلے خدا نے ایک وارننگ دے دی کہ دیکھو تم خوشی مناتے ہوئے، سیلیبریٹ کرتے ہوئے جا رہے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ مکے والے ویک ہیں، یہ واپس آئیں گے، ریونج لیں گے، ہر وقت جاگتے رہنا، بی الرٹ. جیسے ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان میں جو چھوٹے چھوٹے ٹاؤن ہوتے ہیں، وہاں رات کے وقت جو چوکیدار یا پہرے دار یا سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، وہ یہ آواز لگاتے ہوئے گلیوں میں جاتے ہیں، جاگتے رہنا، جاگتے رہنا، ہوشیار رہنا. تو یہ سورہ انفال کا ایک مقصد تھا، ایک ویک اپ کال، ایک الارم، ایک مسلسل ہمیں الرٹ رہنے کا میسج. پھر بھی مسلمانوں نے اٹینشن پے نہ کی، سو گئے. یعنی سونے کا مطلب یہ نہیں کہ بستر پہ لے گئے، لیٹ گئے، بلکہ مکے والوں سے غافل ہو گئے. تو نیکسٹ ایئر مکے والوں نے پورا سال بدر کے واقعے کو اپنے یہاں تازہ رکھا. ریونج ریونج ریونج. سب سے زیادہ غصہ ہندا کو تھا، ملعونہ ہندا. اس لیے کہ ایک تو اس کا باپ بدر میں مارا گیا، اس کا بھائی بدر میں مارا گیا، اس کا اپنا بیٹا بدر میں مارا گیا. عورت کے پاس 4 ہی بڑے رشتے ہوتے ہیں. شوہر ابو سفیان، وہ تو میں نے شروع میں کہہ دیا وہ آیا ہی نہیں تھا بدر میں، لیکن باپ، بیٹا، بھائی، ہندا کے تو سارے رشتے دار، بلکہ یہ کہیے کہ بلڈ ریلیشن عورت کے جتنے وہ سب اس ہندا کے بدر میں مارے گئے. پورا سال ایک ایک گھر میں جاتی تھی مکے کے، تمہیں ریونج لینا ہے، تمہیں ریونج لینا. اور خالی یہ کہتی نہیں تھی، ہم بھی کہتے امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، ہم خالی کہتے ہیں، ہندا کہتی بھی تھی، پریپریشن بھی کر رہی تھی. ایک سلیو ویشی کو اسپیشلی پریپیئر کیا تھا کہ نیکسٹ لڑائی میں یا محمد کو شہید کرو، یا علی کو شہید کرو، یا حمزہ کو شہید کرو.
مجھے 3 میں سے ایک سر چاہیے. اور یہ یاد رکھی, یہ بدر کی شکست مکے کے کافروں کے لیے اتنا بڑا سیٹ بیک تھی, اتنا بڑا سیٹ بیک تھی کہ کربلا کیوں ہوئی؟ یزید نے جب سیدانیہ زینب و کلثوم اس کے سامنے آئیں, اس وقت یہی تو کہا تھا, کہاں ہیں میرے بدر و احد کے بزرگ, آگے دیکھیں آج میں نے ان کا ریونج لیا. یزید کہتا ہے کہ کربلا اس لیے ہوئی کہ میں نے بدر کا ریونج لیا. اتنی امپورٹنٹ لڑائی ہے یہ اسلامی ہسٹری میں. یہ جو ابھی برادر حسنین عبداللہ کہہ رہے تھے کہ کتنی نفرت آج بھی اہل البیت سے ہے. خضر 10,000 سال سے زندہ ہیں تو بلیو کر لو گے, اور الیاس زندہ ہیں تو بلیو, اور عیسیٰ زندہ ہیں تو بلیو, اور جنت میں ادریس زندہ ہے تو بلیو. سب سے بڑھ کر یہ کہ آدم سے لے کے آج تک شیطان زندہ ہے, اس پر بلیو. امام زمانہ پہ بلیو نہیں, صرف اس لیے کہ علی کی اولاد. علی سے اتنی دشمنی آج تک ہے کہ علی کی اولاد کو بھی نہیں مانتے, علی کے باپ کو بھی نہیں مانتے. حضرت ابو طالب جیسا پیغمبر کا پروٹیکٹر, اور کہا گیا کہ ابو طالب کافر. کوئی نہیں کہتا ابو طالب کو کافر, اگر ابو طالب کسی اور کے باپ ہوتے. علی کے باپ ہیں تو علی کی یہ دشمنی ہے کہ نہ علی کے باپ کو چھوڑ رہے ہیں, نہ علی کی اولاد کو بخش رہے ہیں. لیکن پروردگار ہے, اللہ ہے اس دنیا میں, وہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ علی نے میرے دین کو کیا سروسز دی. میرے ایک استاد یہ جملہ کہا کرتے تھے, لٹریری تو نہیں لیجیے گا لیکن اس کے پیچھے جو اسپرٹ, کہ کتنی عجیب بات, دین اللہ کا پھیلا, کلمہ رسول کا پڑھا گیا, اور قربانیاں علی کی اولاد نے اور علی کے بزرگوں نے دی, لیکن اللہ ہے ریوارڈ دینے والا. اس دنیا میں بھی ایک ایسا دن آئے گا کہ صرف علی کا نام چلے گا, اور آخرت کے اندر بھی ڈے آف ججمنٹ کو صرف علی کا نام چلے گا. لیکن کتنا یہ جو آج تک دشمنی کا سلسلہ جاری ہے, اس کے پیچھے بدر کی لڑائی کا ریونج. اکیلے علی نے بدر کی لڑائی جیتی تھی, آج تک کربلا میں بھی علی کی اولاد سے ریونج لیا گیا, اور آج تک. لیکن قرآن نے پہلے سے سورہ انفال میں کہہ دیا, خبردار سونا نہیں, یہ مکے کے کافر شکست کھا کے گھر میں نہیں بیٹھیں گے, پھر آئیں گے, پھر آئیں گے, پھر آئیں گے. تب یہ آیت نازل ہو, وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اور ایک بات اور میں بتا دوں, اس لیے کہ لیسٹر میں ذرا سا فقہ سے لوگوں کا انٹرسٹ بھی لگا. 1 گھنٹے کا کوسچن آنسر سیشن ہوا تھا, اور اس کے بعد بھی بہت سارے کوسچن اسٹل انکمپلیٹ یا ابھی تک ان کا جواب نہیں ملا. تو فقہ میں یہ آیت بہت امپورٹنٹ. یہ وہ آیت ہے جس سے تقریباً 150 200 واجبات ڈرائیو ہوتے ہیں اس ایک آیت سے. اقیم الصلاۃ سے نماز کا واجب آیا, کتب علیکم الصیام سے روزے کا واجب آیا, للہ علی الناس سے حج البیت سے حج کا واجب آیا, وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ سے خمس کا واجب آیا. مگر یہ والی آیت ہے, ایک آیت سے 200 واجبات سامنے آتے ہیں. انسان کے لیے ڈاکٹر بننا واجب ہے, مگر یہ کیسے کس آیت سے ثابت ہے؟ مومنین شیعوں میں سے کئی لوگوں کے لیے اکنامسٹ بننا واجب ہے, کئی لوگوں کے لیے آئی ٹی کا ایکسپرٹ ہونا واجب ہے, کئی لوگوں کے لیے سیٹلائٹ چینل لانچ کرنا واجب ہے. 150-200 واجبات ایسے. وہ قرآن کی کس آیت میں؟ وہ یہ آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں اور مومنوں, اپنے دشمن کے اگینسٹ ہمیشہ تیار ہو کے بیٹھو, الرٹ ہو کے بیٹھو. بی الرٹ اینڈ بی پریپیئر. اعدوا لهم ما استطعتم. ہاں, جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے, جتنی تمہاری کیپیبلٹی. ایک اسٹوری اکثر پڑھی جاتی ہے, اب پتہ نہیں وہ اتھینٹک ہے کہ نہیں, لیکن میسج اس کا اتھینٹک. برادر حسنین عبداللہ نے بھی شاید دوسرے لیکچر میں یا تیسرے میں پڑھی تھی کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تو اتنی زبردست آگ, کچھ روایتوں میں کہ مینڈک پانی لے کے آیا, کچھ میں ایک برڈ, کچھ میں ہے ہنی بھی, ڈراپ آف واٹر. یہ کیا کر رہے, اس کا فائدہ کیا؟ کا فائدہ نقصان یہ میرا پرابلم نہیں. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا جتنی تمہاری کیپیبلٹی تھی اس کے اعتبار سے تم نے ابراہیم کو کیا ہیلپ کی. قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. جتنی تمہاری طاقت ہے اس کے حساب سے دشمنان اسلام, اینٹی اسلام جو فیکٹرز اور ایلیمنٹس ہیں, ان کے لیے بی پریپیئرڈ, بی الرٹ.
ورباط الخیل، اور خالی طاقت نہیں، ٹیکنالوجی بھی. رباط الخیل کا ڈکشنری کا ترجمہ ہوگا جنگ میں استعمال ہونے والے گھوڑے، لیکن یہ ایک ہنٹ ہے، ایک سمبل ہے ہر قسم کی ٹیکنالوجی کا. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، ایسا تیار ہو کے بیٹھو، ویل پریپیئرڈ، کہ جس سے تمہارا اللہ کا دشمن، تمہارا دشمن دونوں ڈرے. یہ مومن کی ایک رسپانسبلٹی. ہر دور میں دیکھنا ہے کہ آج کے دور کی ٹیکنالوجی کیا، مومن کو وہ حاصل کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں تو اپنے آج کے اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. وہ کیا کہ یہ آیت قرآن کی ہمیں بتا رہی، اور اسی آیت کو آگے چل کر حدیث میں اس طرح سے ایکسپلین کیا گیا کہ دیکھو، من اصبح ولا یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. رسول اللہ آج سرٹیفکیٹ دے رہے کون آدمی مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں. فرماتے ہیں کہ جو آدمی مسلمانوں کے کرنٹ اور ڈیلی افیئر سے غافل ہو جائے، آدمی صبح کو اٹھا، ہر آدمی کے مغز میں یا دماغ میں ایک کمپیوٹر ہے، خود بخود اس میں کچھ چیزیں ایسی فیڈ ہیں کہ آپ کو نیت نہیں کرنا ہوتی ہے، صبح آٹومیٹک آپ وہ یہ کام کرتے ہیں. ٹوائلٹ جانا ہے، پیس کرنا ہے، نہانا ہے، کپڑے پہننا ہے، آئرن کرنا ہے، اتنے بجے نکلنا ہے، یہ والی بس پکڑنا. ابھی آپ کے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے پورا پروگرام. آپ ہر کام کی نیت نہیں کرتے، خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں. کہا کہ مومن مسلمان کی پہچان یہ کہ صبح کو جب اٹھے تو اسے یہ پتا تو چل رہا ہو کہ آج مسلمانوں پہ کیا ہو رہا، اور وہ یہ ٹرائی کرے کہ میں کیا ہیلپ کر سکتا ہوں مسلمانوں کی. جو ایسا نہیں ہے فلیس بمسلم، پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں. رسول اللہ کا کسی کو کہہ دینا کہ یو آر ناٹ اے مسلم، فنش. آگے اور کس سے ہم کو سرٹیفکیٹ ملے گا؟ اگر ہم ویسٹ کی جو دو خاصیتیں ہیں جن میں سے ایک آ گئی تھی سیلفش بناؤ لوگوں کو، اتنا سیلفش کہ پیرنٹس کے لیے بھی وقت نہیں ہے، بھائی بہن کے لیے بھی وقت نہیں ہے، حتیٰ شوہر بیوی کے لیے ایک دوسرے کے پاس ٹائم نہیں. میں تو جانتا ہوں ایسے گوروں کو، بیوی صبح سے شام بینک میں کام کرتی ہے، شوہر شام سے اگلی صبح تک شفٹ ڈیوٹی کرتا. اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے ایک دوسرے سے ویک میں ایک بار، باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لیا جاتا ہے. یہ ماحول آگے بڑھ رہا ہے، ہماری کمیونٹی میں آ جائے گا اگر اسی طرح ہم سوتے رہے. خدا نہ کرے کہ آئے، لیکن جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے جب میں فرسٹ ٹائم لیسٹر میں آیا تھا 1985، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہماری کمیونٹی میں بھی پیرنٹس کو نرسنگ ہوم میں بھیجا جائے گا. تو بہت ساری چیزیں آج اگر جوک بھی لگ رہی ہیں تو کل کا انتظار کریں. ہاں، اگر ہم الرٹ ہو گئے، اگر ہم نے اپنے آپ کو چینج کیا. لیکن یہ ٹاپک بہت زیادہ لمبا ہو رہا ہے، میں اصل جملے پہ آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. You are not a Muslim if you are satisfied with your affairs. میرا گھر ہے، میرے پاس کار ہے، میرے پاس جاب، میرے بچے اچھے اسکول اور کالج میں پڑھ رہے ہیں، بس ٹھیک. عراق میں کیا ہو رہا ہے؟ اٹس ناٹ مائی پرابلم. افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اٹس ناٹ مائی پرابلم. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اٹس ناٹ مائی پرابلم. ایسٹ افریقہ میں کیا ہو رہا ہے؟ اٹس ناٹ مائی پرابلم. یہ مسلمان نہیں. یہاں پہ ایک تو ہر ایک کو سیلفش بنایا گیا، دوسرا نان انوالومنٹ، کسی چیز میں انوالو نہیں ہونا. ہمارا گھر ٹھیک ہے، بس یہ کافی. نیبر کے یہاں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس سے بھی کوئی تعلق نہیں. اچھا، جن چیزوں میں اسلام کہتا ہے انوالو نہ ہو، اس میں تو ہم زبردستی انوالو ہوتے ہیں. کیا چیز؟ مثلا فار ایگزامپل دیکھو، کبھی کسی مومن کا عیب نہ دیکھو نہ سنو. غیبت ہی نہیں کرو کہ غیبت تو وہ کرے گا جس کے پاس چٹپٹی کوئی نیوز ہو، اسپائسی. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے کسی مومن کے گھر میں. اس حوالے سے اگر کیریکٹر وائز انوالو نہیں ہونا، سننا ہی نہیں ہے اس کے گھر میں کیا ہو، اس میں تو ہر ایک کان لگا کے سنتا ہے. کوئی نئی خبر ہے، کوئی تازہ خبر، گرما گرم خبر، چٹپٹی خبر، اسپائسی. اور جس میں انوالو ہونا ہے کہ دنیا میں اس وقت مسلمانوں پہ کیا ہو رہا، اس میں ہر آدمی نان انوالومنٹ کی پالیسی بناتا. اور یاد رکھیے کہ اگر یہی حالت رہی تو جو کل کسی اور ملک میں مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، جو آج کہیں اور ہو رہا ہے، کل ہمارے ساتھ ہوگا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اچھی طرح سے یاد ہے کہ لوگ بڑے فخر سے کہتے تھے مولانا ہم کو ویسٹ کی نیشنلٹی مل گئی.
کسی پارٹیکولر کنٹری کا نام نہیں, پورا ویسٹ. ہمیں رائٹس ہیں, ہماری فریڈم ہے. اب مجال ہے کوئی ہمیں ہاتھ بھی لگا لے, لیکن دیکھتے ہی دیکھتے حالات ایسے بدلیں. میں ملکوں کا نام لے کے اپنی مجلس کو بلا وجہ کچھ سینسیٹیو نہیں بنانا چاہتا ہوں, لیکن ویسٹ جسے چاہیں پکڑ لے, جسے چاہیں جیل میں ڈال دیں. کہاں کا کوئی ٹرائل, کہاں کا کوئی کورٹ, کہاں پہ کوئی سمن, کہاں پہ کوئی پرمیشن. ایسا تو ہمارے انڈیا پاکستان میں بھی نہیں ہوتا جو یہاں ہونے لگا ہے اور ہوا ہے. آج بھی پاکستان میں اتنی کرپٹ پولیس ہے, لیکن کسی عورت کو رات کے 12 بجے نہیں اٹھاتی. اور دنیا کا جو سب سے بڑا ملک ہے, کتنی مسلمان عزت والی عورتیں, حجاب والی عورتیں رات کو اٹھا لی گئی, پتہ ہی نہیں کہاں. نہ کوئی ہیومن رائٹ, نہ کوئی سٹیزن شپ کا رائٹ. ود ان آورز دنیا بدل سکتی ہے. 2 گھنٹے ایسے گزرے تھے 9/11 جس نے دنیا کو بدل دیا. سارے رائٹ چھینے جا سکتے ہیں. تو اگر آدمی یہی سوچ کے بیٹھا رہے کہ یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے, تو ہمارے گھر میں بھی مصیبت آئے گی. اب سنیے, اس کو جو بات میں ابھی کہہ رہا ہوں اس کو مزید واضح کروں گا. پہلے ایک جملہ کہہ دوں جو میں نے 4 دن پہلے کہا تھا کہ دجال نہ بننا یہ ویسٹ میں تمہاری ایک ذمہ داری ہے. دجال کسے کہتے ہیں؟ واٹ از دا میننگ آف دجال؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف دجال؟ اب دجال کے بارے میں ایک تو آرگومنٹ ہے ہی, وہ انشاءاللہ کبھی آپ الگ سے ظہور امام پر میرا کوئی اشرا سنیں تو اس میں آتا ہے دجال کا ذکر, کہ آئیدر دجال از a name of a specified person, particular person, or دجال is a name of a system, or دجال is a name of a special government. بہت ساری اس کے اندر بحثیں. دجال گدھے پہ بیٹھ کے آئے گا. دنیا میں ایک بہت بڑی طاقت ایسی ہے کہ جس کے اندر الیکشن کے وقت جو 2 پارٹیاں ہوتی کانسیڈر کرتی ہیں, حصہ لیتی ہیں, ایک کا نشانی دجال, ایک کا نشانی گدھا. بہت ساری چیزیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ دجال ایک خاص کنٹری کا نام ہے, بعض کہتے ہیں کہ دجال ایک خاص سسٹم کا نام, اور بعض علماء کہتے ہیں دجال ایک خاص آدمی کا نام, اور اکثر علماء کہتے ہیں یہ سب دجال ہے. سسٹم بھی دجال ہے, گورنمنٹ بھی دجال ہے, آدمی بھی دجال ہے. مگر ہاؤ کین وی ریکوگنائز کہ یہ دجال ہے کہ نہیں؟ دجال کیا ہے وہ الگ بات, ہم کیسے پہچانیں گے؟ ایک جرنل امپریشن مومنین کا, دجال کی پہچان یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا, ایک آنکھ ہوگی اس کی. اب کانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ فزیکل آنکھ کی بات ہو رہی ہے. مسلمان یہی سمجھتے ہیں. چنانچہ اگر کوئی بھی اینٹی اسلام ایسا آدمی آ جائے جس کی ایک ہی آنکھ ہو, کہتے ہیں یہ دجال. 67 میں اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر موشے دایان, ایک آنکھ تھی اس کی. اسلامی دنیا میں اس وقت تو آپ بھی ایسٹ افریقہ میں رہتے ہوں گے, ہر طرف یہ نیوز تھی دجال. 77 میں پاکستان میں ایک ڈکٹیٹر آیا اسلام کے نام پر, ضیاء الحق, اس کی بھی ایک آنکھ میں کوئی پرابلم تھا. اس کی سسرال کہیں ایسٹ افریقہ میں تھی نا, کمپالا ومپالا, نیروبی ویروبی میں. خیر, اس کی سسرال ڈھونڈنے سے کیا فائدہ. خلاصہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ میں خرابی تھی, کہا یہ ہے دجال. دیٹ مینس کہ عام مومن, اور یہ تو مسلمانوں کا بھی مسکنسیپٹ ہے, اس میں خالی ہم لوگ نہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دجال کانا ہوگا, دیٹ مینس یہ فزیکل آنکھ. کیا یہ مطلب ہے؟ میں بھی پاسبل, کیونکہ آج میں دجال پہ بات نہیں کر رہا ہوں. ان میں سے ہر چیز انٹرسٹنگ تو ہے, لیکن ڈیٹیل چاہتی ہے. اور یہ میں بتا دوں کہ اس ٹاپک پہ میں نے پچھلے 5 سال میں بہت پڑھا. جو میرا اسٹائل چینج ہو گیا تھا قبر والا, وہ اس لیے کہ کرنٹ ایشوز اتنے آ گئے تھے 9/11 کے بعد کہ اس کے طرف مجھے مجبوراً جانا پڑا. تو دجال وجال پہ میں نے پورے اشرے پڑھے ہیں, اور UK میں پڑھے ہیں. لیکن آج میرے پاس ٹائم اس کے لیے نہیں, آج میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر دجال ایک آنکھ کا ہے, 1 آئیڈ, تو میں بھی پاسبل کہ مطلب یہ ہو. لیکن یہ تو طے شدہ کہ دجال کانا ہے, ایک آنکھ رکھتا ہے, اس کے ایکچوئل میننگ یہ ہے کہ اس کے پاس بیلنس نہیں. وہ صرف اور صرف آپ کو دنیا کی بات بتائے گا, آخرت کو بھلا دے گا. جو مادی دنیا ہوتی ہے, میٹلسٹک. یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے حج کے کانٹیکس میں. جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے یہ حج والی آیت ہے, لیکن اس کا میسیج عام ہے.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. آدمیوں کی ایک ٹائپ وہ ہے جو اللہ سے کہتی ہے اے اللہ، وہ اللہ کو مانتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، ہمیں دنیا میں سب دے دے. یہ ہے دجال، ون سائیڈڈ، خالی دنیا. لیکن اصل مومن کون ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں کو جانتا ہو. چنانچہ اسی لیے فار دا سیم ریزن مومن کی پہچان یہ بتائی گئی کہ جتنا وہ آخرت کو یاد کرتا اتنا دنیا کو بھی یاد کرتا. اگر وہ جہنم کا عذاب سنتا ہے تو وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. کرنٹ افیئرس کے ٹچ میں رہتا ہے، اور وہ ہنی بی کی طرح یا فراق کی طرح یا برڈ کی طرح سے اپنے دماغ میں یہ لے کر آتا ہے کہ میں اس وقت اپنی اس چھوٹی سی کیپیسٹی میں اسلام کو کیا سروس دے سکتا ہوں. یہ تو حضرت ابراہیم کا واقعہ تو فیمس ہو گیا، ورنہ ایکچول یہ چیز کربلا میں ہمارے سامنے تھی. وہاں 13 سال کا قاسم بھی پریشان ہو کے شب عاشور آیا تھا، چچا کل میرا نام شہیدوں میں ہے کہ نہیں. دیٹ مینس کہ کل کے جہاد میں میرا کوئی شیئر ہے کہ نہیں ہے. اور وہ بوڑھے بوڑھے لوگ بھی آئے تھے، مولا ہم کربلا آ تو گئے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کل کے جہاد میں ہم اپنا شیئر کیسے ڈالیں. اتنے کمزور ہیں، ہاتھوں میں یہ راشے کی بیماری، نہ تلوار پکڑ سکتے، نہ تیر چلا سکتے، نہ نیزے مار سکتے. مولا کم از کم ہماری باڈی آپ کی طرف آنے والے تیروں کو روکنے کے لیے شیلڈ اور ڈھال تو بن سکتی. ہمارا شیئر ہونا چاہیے کربلا میں. اگر ہم میدان میں تلوار لے کے نہیں جا سکتے تو جب آپ نماز پڑھیں گے تو ہمیں آگے کھڑے ہونے کی رضا دے دیجئے تاکہ ہمارا سینہ آپ کے کام آ جائے. یہ ہے کربلا کی اصل اسپرٹ، جو کل برادر حسنین عبداللہ نے مصائب میں ایک بات کہی تھی جناب رباب کے حوالے سے کہ ہر ایک کا ایک شیئر تھا کربلا نہیں، یہ میسیج ہے ہر ایک کا شیئر ہونا چاہیے اسلام کے حوالے سے. مگر پہلے پتا تو چلے کہ کیا ہو رہا. اب مثلا اسلامک ہسٹری کی ایک بہت بڑی ٹریجڈی سامرہ کے واقعے کے ذریعے سے ہم نے دیکھی. although یہ ناٹ فار دا فرسٹ ٹائم اینڈ ناٹ فار دا لاسٹ ٹائم. خانہ کعبہ بھی 2 مرتبہ ڈیمولش ہو چکا مسلمانوں کے ہاتھوں. ابرہہ سے اللہ نے بچا لیا، یزید کی آرمی اور حجاج ابن یوسف کی آرمی. روضہ رسول اسٹبل بنایا گیا، گھوڑے باندھے گئے، شراب پی گئی، ممبر رسول پہ بندر لا کے بٹھائے گئے. نجف، کربلا، یہ سارے روزے 1911 میں اسی زار نے مشہد پہ وہ گولہ باری کی تھی کہ روزہ ٹوٹ گیا. پھر کس بدترین طریقے سے کمیونسٹوں کے ہاتھوں مارا گیا. تو یہ تو بھائی جب خود امام شہید ہو گئے تو روزہ اگر ڈیمالش ہو جائے ٹریجڈی تو ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہم سمجھے کہ اب قیامت آ جانی چاہیے. یہ پروردگار ٹرائل لے رہا ہے ظالموں کا، کرو جو ظلم تمہارا دل چاہے. جیسا برادر حسنین عبداللہ نے بتایا تھا ایک لیکچر میں بھول گیا کون سا لیکچر تھا، کہ صدام کا اپنا سن ان لا کمال حسین، یہ صدام حسین تھا اور کمال حسین 1991 میں جب کربلا پہ اس نے اٹیک کیا تھا تو اس وقت تک تو یہ سن ان لا گڈ بک میں تھا صدام کی، وہ لیڈر بن کے گیا تھا. باقاعدہ آقا سے کہا تھا تو بھی حسین میں بھی حسین، دیکھتا ہوں کون حسین جیتتا. اور اسی صدام کے ہاتھوں اس کا یہ سن ان لا مارا گیا. لیکن یہ تو ظالموں کے لیے بات ہے، میں تو اس وقت بات کر رہا ہوں مومنوں کے لیے. تو سامرہ میں اٹیک ہوا، یہ تاریخ میں پہلی بار نہیں ہوا. البتہ زیادہ ہمیں اس کا ایفیکٹ اس لیے آیا کہ میڈیا کی وجہ سے، بریکنگ نیوز کی وجہ سے جس موومنٹ میں وہاں اٹیک ہوا اسی وقت ہم اس کو دیکھ رہے تھے. اب جیسے میرے دادا کے زمانے میں اور آپ کے بھی دادا کے زمانے میں 8 شوال کو جنت البقیع کے روزے ڈیمولش کیے گئے. وہ تو اس طرح سے ڈیمولش کیے گئے کہ زری بھی ٹوٹ گئی. آپ گئے ہیں مدینہ نا، پورے سعودی عرب میں اتنی لائٹنگ ہوتی ہے کہ رات کے 12 بجے اگر نڈل سڑک پہ گر جائے تو آپ ڈھونڈ لیں گے. اور اگر کہیں ڈارکنیس ہے تو وہ رسول زادی کی بیٹی پہ اور 4 اماموں کے روزوں. لیکن وہ پھر بھی اتنا امپیکٹ اس لیے نہیں بنا
کہ اس زمانے کے اعتبار سے 6 مہینے کے بعد تو یہ نیوز انڈیا میں یا ایسٹ افریقہ میں گئی، اور جب نیوز گئی تو کسی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ غلط نیوز ہے، دوبارہ کنفرم کراؤ۔ 1 سال تو اسی میں گزر گیا، یہ واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ سامرا اس لیے بڑی ٹریجڈی بنی کہ آنکھوں کے سامنے ہو رہی، ادھر یہ روزہ ڈیمالش ہوا، گنبد ڈوم، اور فوراً دیکھ لیا۔ تو جب آدمی کی بالکل آنکھوں کے سامنے کوئی بات ہو، اس کا ایفیکٹ کچھ اور ہوتا۔ واقعاً ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے 1 دن تک کچھ نہیں کھایا، واقعاً ایسے بچوں کو میں جانتا ہوں جو ایسا روئے کہ 1 دن تک انہوں نے ٹی وی نہیں دیکھا، آنکھوں کے سامنے ایک چیز دیکھ رہے ہیں۔ مگر میں نے کہا کہ یہ فرسٹ انسٹنس نہیں ہے، آل محمد نے اس سے بڑے بڑے ظلم برداشت کیے، البتہ اس کے اندر مجھے اسلام کے لیے ایک بینیفٹ بھی نظر آیا ہے، اور وہ یہ کیا بلیسنگ ان ڈسگائز کوئی ایسا کوئی انگریزی میں محاورہ ہے، وہ یہ کہ جیسے کربلا میں اہل البیت پہ جتنے مظالم ہوئے، اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اسلام بچ گیا اور ایسے ایسے علاقوں میں اسلام کا نام پہنچ گیا۔ وہ میں نے پوری ایک مجلس پڑھی تھی ثانیہ زہرا کے جہاد پر، اس کے اندر بھی ایک تو کم از کم فائدہ مجھے نظر آیا، اور یہ ایک کوسچن کا رپلائی بھی ہے، 1 لائن کوسچن۔ یہ وہ آدمی نے کوسچن کیا جو پورا سال انتظار کرتا ہے میری مجالس کا۔ میں تو یو کے میں 1985 سے مسلسل آ رہا ہوں بغیر کسی گیپ کے، اور اکثر میں پڑھتا ہوں آج کل امام زمانہ پر، مولانا اس 1 سال میں کوئی نئی سائن جو پوری ہو گئی ہو۔ سامرا کا یہ ڈسٹرکشن، اس کو ہم ایک سائن کہہ سکتے ہیں۔ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ظہور امام کی ایک سائن یہ کہ امام کے آنے سے پہلے ساری دنیا امام کا نام سن لے گی، اور امام کے بارے میں انہیں پتا چل جائے گا ہمارا بلیف کیا ہے، ساری دنیا سن لے گی۔ اب اس کو مانے نہ مانے، دے پے اٹینشن اور دے ڈونٹ پے اٹینشن، وہ الگ چیز، کانوں تک یہ نام پہنچ جائے گا۔ اور جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی ایک بار کہہ چکا ہوں کہ اب وہ زمانہ ہے کہ ہمارے بچوں کو 12 امام کے نام بھی بائی ہارٹ یاد نہیں ہوتے۔ شروع کے 5-6 امام تو ٹھیک ہے، اس کے بعد ذرا کنفیوز ہونے لگتے ہیں، کہاں ان کے روزے۔ یہ بات میں نے پہلے مجلس میں پڑھی تھی، لیکن دوبارہ آج ربط ملانے کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ لیکن آج کل کا جو ایک میڈیا ہے، اچھا نئی نیوز کے لیے، بریکنگ نیوز کے لیے ان کا کمپٹیشن بھی چلتا۔ پہلے بی بی سی یہ خبر جو ہے وہ دیتا ہے کہ سی این این کے، فاکس نیوز کے، اے بی سی نیوز کے، اسکائی نیوز، ان کا جو آپس کا کمپٹیشن ہے اس سے فائدہ بہت ہو رہا۔ اور وہ یہ کہ ایسا کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے سارے چینل ادھر ہی ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں۔ اور ذرا دیکھیے نان مسلم 2 سال کے اندر یہ سارے ناموں سے فیملیئر ہو گئے، پھر وہ اٹینشن نہ دیں، اللہ کی طرف سے تو حجت تمام ہو گئی۔ 2 سال پہلے عشرے میں دارالسلام میں تھا، عاشورے کے دن بم کا دھماکہ ہوا۔ تو اگرچہ عاشورے کے دن مومنین کرام کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے ٹی وی وغیرہ دیکھنے کا، مگر باقی دنیا تو دیکھ رہی تھی، پورا دن کربلا ہی کا ذکر ہو رہا، کربلا کربلا کربلا۔ جو میں نے 3 دن پہلے یہ بات کہی تھی، میں اس کو ایک خاص وجہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اور جب 1.5 سال پہلے آیت اللہ سیستانی ہاسپٹل کے بیڈ سے نجف میں اس وقت انٹر ہوئے تھے کہ نہ مقتدیٰ صدر کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ جو مسئلہ شروع ہو گیا اس کا اینڈ کیسے کرے، اور نہ امریکن فورسز کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ ایک جملہ شیکسپیئر نے سیزر کے بارے میں لکھا اپنے وہ کلاسیکل ڈرامے کلیوپیٹرا میں، مگر وہ سیزر کے لیے صحیح نہیں ہے۔ وہ جملہ اگر واقعاً صحیح ہے تو ہمارے مراجع کے لیے صحیح ہے۔ 1979 میں حضرت امام خمینی پیرس سے تہران گئے تھے، خالی وہ گئے اور ریولوشن آ گئے۔ اور 2005 میں جب آیت اللہ سیستانی لندن سے نجف گئے اور معاملہ ختم ہو گیا۔ سیزر کے لیے وہ لکھتا ہے، اب مجھے نہیں پتا اس کی ایکچوئل ورڈنگ کیا، he came, he saw, he conquered، وہ آیا، اس نے دیکھا اور فتح کر لیا۔
مگر یہ غلط. سیزر کے پاس آرمی, جولیس سیزر کے پاس ایمونیشن ہے, وہ آیا دیکھا فتح کر لیا. کہنے کو تو یہ اچھا جملہ, لیکن ایکچوئل فیکٹ نہیں ہے. ایکچوئل فیکٹ اگر ہے تو امام خمینی کے بارے میں اور آغا سیستانی کے بارے میں. وہ اپنے ساتھ کوئی آرمی لے کے نہیں گئے تھے, وہ اپنے ساتھ کوئی آرمز اینڈ ایمونیشن لے کے نہیں گئے تھے. اکیلا مرجع چل رہا ہے, وہ گیا, اس نے دیکھا, اس نے فتح کر لیا. یہ ہمارے مرجع کی ایک شان, ایسی شان جو دشمنوں کو کبھی ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہے. اس لیے آیت اللہ سیستانی کے بعد اینٹی مرجعیت, آیت اللہ سیستانی کے اس مشن کے بعد کتنا اینٹی مرجعیت ہو گیا. لیکن نجف میں آیت اللہ سیستانی کا جانا, ساری دنیا کے میڈیا نے نجف 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 کو اتنا ریپیٹ کیا. آیت اللہ سیستانی کو سب سے زیادہ نفرت اگر ہے تو میڈیا ایکسپوجر سے. آج امریکہ کو سب سے بڑی شکایت ان سے یہ, وہ کچھ بولتے ہی نہیں. 2 گھنٹے 4 گھنٹے ہم جا کے کچھ اسپیچ کرتے ہیں, وہ صرف ایک جملہ کہتے ہیں. نہیں چاہیے ان کو میڈیا. دنیا میں آج ہر آدمی میڈیا کے لیے مارا جا رہا, کسی طرح سے میڈیا کا ایکسپوجر چاہیے, لمبی لمبی اسپیچز. یہ ہمارے مرجع کی ایک شان ہوتی ہے. لیکن اس وقت آپ نے دیکھا کہ میڈیا پر واقعہ ہوا ہے, خود نہیں آئے, میڈیا ان کے پیچھے دوڑا, وہ نظر آ گئے کہ اس طرح بصرے سے نجف جا رہے ہیں. لیکن نجف 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 دنیا بھر کے ٹیلی ویژن ایک ہی چیز چیخ رہے تھے. لاسٹ ایئر جو کاظمین کا واقعہ 25 رجب کو ہوا, سارے میڈیا پہ آ رہا ہے کاظمین 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 کاظمین. جو ہمارے بچے کو نام یاد نہیں اور دوسروں کو یاد ہو گیا. اور ابھی سامرہ کا واقعہ ہو گیا, جو چینل کھولیے سامرہ سامرہ سامرہ. اور خالی اتنا نہیں, اب جب سامرہ تو خالی سامرہ سے کام کو تھوڑی چلے گا بھائی. اگر چینل کو 24 گھنٹے یہ نیوز دینا تو کچھ اس میں ایڈ کرنا پڑے گا نا, ایک ہی چیز تو نہیں آئے گی. اور اگر نیوز پیپر میں یہ نیوز آئے گی تو کچھ اس کو پورا پیج بھرنا ہے, کچھ تو لکھنا ہے. چنانچہ سامرہ کے واقعے سے پہلی بات یہ لکھی گئی کہ یہاں پہ شیعوں کے 10th اور 11th امام رہتے ہیں. میرے پاس ای میل آیا تھا گوئٹے مالا اور ایکویڈور سے. میں تو گھبرا گیا, گوئٹے مالا ایکویڈور میں کوئی مومن رہتا بھی ہے؟ کہا کہ پوری کنٹری میں اکیلا ہوں. ای میل آیا کہ مولانا یہ سامرہ کا جو واقعہ ہوا تو ہر طرف چینل تو وہی ہے کہ ساری دنیا میں, تو اتنا زیادہ ہوا کہ یہاں کے لوگ پوچھ رہے ہیں سامرہ ہے کیا. یعنی گوئٹے مالا اور ایکویڈور اور بولیویا, وہاں رہنے والوں کے کان میں بھی سامرہ کا لفظ تو پہنچ گیا نا. اور اس کے بعد اب تفصیل آئی کہ سامرہ مینس 10th and 11th امام شرائن. یہاں پہ شیعوں کے 2 امام رہتے ہیں. بریکنگ نیوز میں یہ آیا. اب سارا دن تو یہ ایک سنٹینس نہیں چلے گا, اب مزید ڈیٹیل. 2 امام رہتے ہیں تو ان کے امام ہیں کتنے. اس میں یہ ڈیٹیل آئی کہ یہاں پہ ان کے 12ویں امام کا بھی ایک تعلق ہے. وہ 12ویں امام کا نام جو ظہور کی نشانی ہے کہ آخری زمانے میں جسٹ بیفور اپیئرنس آف امام, دنیا کے ہر آدمی کو یہ پتا چل جائے گا کہ ایک 12واں امام ہے. وہ جب بولیویا اور ایکویڈور اور گوئٹے مالا سے بھی ای میل آئی میرے پاس. یورپ امریکہ تو مشہور نام ہے, ساؤتھ امریکہ سے یہ پوچھ رہے ہیں کیا. اور میں نے نیوز پیپر میں دیکھا, خالی دیکھا ہی نہیں, اس انداز سے دیکھا. دیکھیے شیعہ سنی کوئی پرابلم نہیں, لیکن مسلمانوں میں اینٹی اہل بیت ایک گروپ کو پلانٹ کیا گیا جو آج کل وہابیت کے نام سے سامنے آیا. اور بھی اس کے نام ڈیفرنٹ ہر دور میں رہے. کبھی یہی لوگ خارجی کہلاتے تھے, لیکن ان کے بڑے بڑے علماء شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے ایسے ہمارے اوپر ایلیگیشن یا ایکوزیشن لگاتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہی نہیں. اس میں سے ایک یہ بہت بڑے عالم علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر قرآن میں خمس کی آیت میں یہ لکھا. علامہ آلوسی اگر برابر کے دروازے کو نوک کرتے ان کو پتہ چل جاتا کہ شیعہ کا عقیدہ کیا. وہ معلوم ہی نہیں کرنا, بلکہ کہ یہ معلوم ہے اسے مس انٹرپریٹ کرنا. خمس کی آیت کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں جس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم تفسیر قرآن لکھ رہے ہو. کہا یہ خمس کی ڈیفینیشن ہے, یہ خمس کا بیک گراؤنڈ ہے جو میں نے شروع میں بتایا. اور مسلمانوں میں ایک فرقہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں. ان کا بلیو یہ ہے کہ سامرہ میں کیو ہے جس میں ان کا امام بیٹھا ہوا ہے غیبت کے عالم میں چھپا ہوا, اور یہ اپنا خمس لے جا کے اس کیو میں رکھ کے باہر آ جاتے ہیں.
مسلمان عام مسلمان بھی کہے تو ہم کہیں گے اللہ نے تمہیں اتنی کامن سینس نہیں دی ہے کہ پہلے پوچھ تو لو کسی شیعہ سے عقیدہ کیا. اور اتنا بڑا عالم علامہ آلوسی کی تفسیر اہل سنت کی مشہور تفسیروں میں سے ایک ہے. یہ اہل سنت نہیں, یہ اہل سنت کے اندر اس طرح سے کچھ لوگ پلانٹ کیے گئے. اول تو سامرہ میں کوئی کیو نہیں ہے, بیسمنٹ. کیو کو عربی میں غار کہتے ہیں, بیسمنٹ کو عربی میں سرداب کہتے ہیں. آپ چلے جائیے ٹورنٹو میں, ہر گھر کے اندر ایک بیسمنٹ, کیونکہ بیسمنٹ سردی اور گرمی دونوں سے بچاتا. تو عراق کے ہر گھر میں بیسمنٹ ہوتا, کوئی سامرہ میں اسپیشل بیسمنٹ نہیں بنا تھا امام کے لیے. اور ہمارا یہ عقیدہ تو ہے کہ امام کی برت وہاں ہوئی اور امام وہاں سے غائب ہوئے. یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے امام, وہ علامہ آلوسی نے ایسے ہی جوڑ دیا تہمت کہ دیکھو کیسا نان سینس فرقہ ہے, کہتا ہے یہ ایک دیوار ہے اس کے پیچھے ان کے امام بیٹھے. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ دیوار توڑ کے نکال